محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، محترم ناظرین جو آن لائن جوائن کیے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، اور جو تمام دوست احباب اس کو بعد میں بھی سنیں گے، آپ تمام کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اور یقیناً پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی کہ آج دوسری مجلس پہلی محرم کو، کل سے ہم نے شروع کیا تھا استقبال ایام عزا سے، کہ آج بھی ذکر سید الشہداء میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ پروردگار کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے مہلت دی کہ غم سرور میں اپنے آپ کو مصروف کر سکے۔ اس نے سبحان مہلت دی، اس نے موقع نصیب کیا کہ وہ جو ہدایت کا چراغ ہے اس کے تذکرے سے اپنے دل کو سکون دے سکے۔ اس نے مہلت دی جس کا شکر ہے کہ اس ہستی کا تذکرہ کر سکیں کہ جس کے نام سے کائنات میں حقانیت کو پہچانا جاتا ہے، جس کے نام سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، جس کے نام سے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، کیونکہ امام حسین نے وہ معیار بنا دیا، وہ آلہ بنا دیا کہ اب یزیدیت خود ایک بری بات ہے کیونکہ وہ حسینیت کے مقابلے میں آئی ہے۔ تو اسی لیے جہاں جہاں تذکرہ حسین ہے، جس جس کے دل میں انسانیت ہے اور ضمیر ہے، وہ چاہتا ہے کہ حسینیت کے ساتھ رہے، وہ چاہتا ہے کہ حسین سے محبت کرے، وہ جانتا ہے کہ یزیدیت ظلم ہے، وہ جانتا ہے کہ یزید کا کیا مقام ہے۔ اور یہی حدیث رسول خدا کی ہے کہ جہاں رسول خدا نے کہا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ وہی حسین ہے کہ جس حسین کو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا نے کوشش کی، یزیدیت نے کوشش کی، کیونکہ کل ذکر ہم نے ایام عزا سے متعلق کیا، استقبال ماہ عزا سے کیا، تو آج اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دنیا نے کوشش کی کہ حسین بھی ختم ہو جائے، نام حسین بھی ختم ہو جائے، لیکن نہ صرف کوششوں کے باوجود حسین کو دنیا نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، لیکن حسین ہر دلوں کے اندر موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو یا نہ ہو، اگر انسان ہے تو حسین سے محبت کرتا ہے، حسینیت کے ساتھ ہونا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کیونکہ حسین کو صرف مسلمانوں میں نہیں تلاش کیا جاتا، حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف شیعوں میں حسین کو تلاش نہ کریں، حسین ہر اس انسان کے جس کے پاس آزاد دل اور ضمیر ہے، جو حق کو پسند کرتا ہے، ظلم کے خلاف ہے، جو اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کے خلاف ہے، جو ظلم کے خلاف
حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے، جو بصارت رکھتا ہے اور بصیرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھائی کے ساتھ منسلک رکھوں، ہر اس انسان کے دل میں محبت حسین ہے۔ اسی لیے ان تمام دلوں پر حسین کی محبت ہے کہ جہاں انسان آزاد بن کے، چاہے وہ اس دور کا حر ہو، چاہے وہ اس دور کا حر ہو، جس کا بھی دل آزاد ہے، اس ہر انسان کے دل میں حسین کی محبت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بیسٹ۔ کیونکہ حسین اس ہستی کا نام ہے، ایسے حسین ہدایت کے چراغ ہیں کہ جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا، تو ایک بڑی طویل گفتگو ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتے ہوئے دیکھیں، ایک طویل عرصہ رہا جہاں حر لشکر یزید کے بہت بڑے، قابل، بہادر جنگجو صرف سپاہی نہیں تھے، بلکہ پورے سپہ سالار تھے۔ مثالیں دی گئی ہیں، جب کہا گیا کہ حر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کانپ رہا ہے، تیرا چہرہ سرخ ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیری مثال دیتا۔ اس وقت جب حر چاہتے تھے، پہچان گئے تھے کہ مجھے حق کی طرف جانا ہے، واہ جب حر کا دل اور وجود پورا کا پورا آزاد ہو کے حسین کی طرف مل رہا تھا۔ لیکن یہی حر تھے جسے زہیر نے بڑی طویل گفتگو کی، بات چیت کی، دوست ہونے کے ناطے کہا کہ حر، تم فرزند رسول کے خلاف سفارائی کر رہے ہو، تم فرزند رسول کے خلاف یزید کی مدد کر رہے ہو۔ حر نے کہا میں خلیفۃ المسلمین کا سپاہی ہوں۔ زہیر نے بہت سمجھایا کہ یاد کرو کس کا کلمہ پڑھتے ہو، لیکن یہاں تک کہ اس موقع کو یاد کریں کہ جہاں حر نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین کا راستہ روکا۔ لیکن حسین نے کیا کیا؟ حسین نے دیکھا کہ حر اور حر کا لشکر پیاسا ہے، جانور بھی پیاسے ہیں، حکم دیا بھیا ذرا اس لشکر کو سیراب تو کریں، واہ ان کے جانوروں کو پانی پلائیں۔ کچھ لوگ اتنے پیاس سے بدحواس تھے جو اس بے چینی کی وجہ سے سکون سے، تسکین سے پانی نہیں پی پا رہے تھے۔ حسین نے اپنی شفقت سے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ واہ یہ ہدایت کا چراغ ہے۔ یہاں جو ہدایت کا چراغ حر کے دل میں حسین نے روشن کیا، تو یہاں سے لے کے عاشور تک یہ ہدایت کے چراغ نے ایسا اثر دکھایا کہ عاشور کو حر حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں کہ فرزند رسول، یہ ابن رسول اللہ، کیا گنجائش ہے کہ مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ واہ اس وقت حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، کیا ہے حر؟ تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے، دنیا میں بھی حر واہ ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ صلوات پڑھے واہ واہ، محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم۔ ٹھیک ہے، حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو دل کے چراغ کو ایسا روشن کر دے، تو پھر اس کے بعد رات کی تاریکی میں بجھائے گئے چراغ اور ان میں کہی گئی باتوں کے باوجود حر جیسے اور دوسرے جو حسین کے اصحاب تھے، جب امام حسین نے چراغ بجھا کے کہا میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ اے حسین، آپ نے ہمارے دلوں کے چراغوں کو روشن کیا ہے، اب ہزاروں مرتبہ موت آ جائے اس کے بعد بھی زندگی ملے گی تو آپ ہی پہ قربان کریں گے۔ واہ ایسا ہدایت کا چراغ حسین ہے، ایسی نجات کی کشتی حسین ہے کہ جس میں سوار ہو جائے تو پھر کامیابی ہے، اور ایسی نجات کی کشتی حسین ہے کہ حسین کو احتیاج نہیں ہے کہ میری کشتی میں تم آ جاؤ، اگر تم آ گئے تو تمہاری کامیابی ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب امام حسین، نفس المحموم میں بھی موجود ہے، کہ قریب ہونے لگے منزل سے، تو بیچ میں ایک مقام پہ جنوں کا گروہ آیا اور گزارش کی کہ فرزند رسول آپ ہمیں حکم دیں
اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کے دشمن کو آپ اپنے مقام پہ رہیں، ہم جا کے ختم کر دیں گے۔ واہ سمجھتے نہیں ہے کہ عجب نہیں میرے مولا نے کہا ہوگا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ حسین کے پاس یہ اختیار نہیں ہے؟ جو طاقت و قدرت تمہارے پاس ہے وہ حسین کے صدقے میں ہے۔ حسین تو چاہتا ہے کہ وہ ساتھ جو جو آئے اس نجات کی کشتی میں شامل ہو جائے تاکہ اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دے۔ اگر حکم دینا ہوتا تو عباس کو اجازت دے دیتے، پھر اس کے بعد دیکھتے کہ کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ واہ امام حسین نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ میرے سامنے آئے ہوئے انسانوں کو میں تم جنوں سے لڑاؤں۔ واہ میں تو واہ واہ چاہتا ہوں کہ ان کی نفس کی تربیت ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ حق کو پہچان لے، مارے نہ جائیں، کیونکہ مرنا خون بہنے کا نام نہیں ہے۔ مرے وہ تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، جو بظاہر زندہ تھے لیکن بالکل مر چکے تھے۔ زندہ وہ ہیں جن کا خون بہ گیا حسین کے ساتھ رہتے ہوئے لیکن قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ حسین یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو تاکہ یہ اس موت سے اپنے آپ کو آزاد کریں اور ایسی حیات پائیں کہ قیامت تک تذکرہ ہو جائے۔ اور اسی لیے جب حر آیا نا تو امام حسین نے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ربط مصائب کے لیے، کہ جب حر دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، حتیٰ کہ جانوروں کو سیراب کیا تھا۔ اب لیکن حر جب دوست بن کے آ رہا ہے، اب جب حر جانثار بن کے آ رہا ہے، اب جب حر مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں امام حسین نے اسی لیے دل بھرا جملہ کہا کہ اے حر، میں کیا کروں کہ آج تیری مہمان نوازی کے لیے حسین کے پاس ایک خطرہ آپ بھی نہیں ہے۔ باب اعضا، اگر ہدایت چاہیے تو ایسی ترجمانی جب نجات کی کشتی میں سوار ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پیاس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی تو کربلا نہیں ہوئی تھی نا، اسی بات کو تو مسلم نے بھی کہا تھا کہ پیاسے مرنے سے میرے جہاد کا اور میری شہادت کا، میری اپنے آپ کو حسین پر نثار کرنے کا، اس جان کو اجر و ثواب بڑھ جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ شہادت جناب مسلم مقدمہ کربلا ہے، اور یقیناً جناب مسلم کی جو شہادت ہے وہ ایک بے مثال، جناب مسلم کی وہ پوری کی پوری آخری کی زندگی جو دن کوفے میں گزارے ہیں، اس کی پورے نچوڑ کو اگر آخری جملوں میں دیکھا جائے تو مسلم نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ جب کہا کہ میری وصیت ہے، تو اس اپنی وصیت میں مسلم نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ سب سے اہم یہ کہا کہ میں نے حسین سے کہا ہے کہ کوفے کی طرف آ جائیں، کوئی حسین کو یہ پیغام پہنچا دے کہ کوفہ پرآشوب ہے، کوفے کی طرف نہ آئے۔ اور اس کے باوجود مسلم کو یقین تھا کہ یہ خبر نہیں پہنچائی جائے گی، تو اسی لیے مسلم نے وہ سلیقہ سکھایا سلام کرنے کا جو آج ہم ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے اپنے امام کو سلام کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ مسلم نے سکھایا کہ اگر ہدایت کے چراغ، نجات کی کشتی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ منسلک رہو گے نا، تو پھر اس کے بعد تمہارا امام جہاں سے کھڑے ہو کے سلام کرو گے تمہارا امام تمہیں جواب دے گا۔ بتا رہے ہیں بس
خلوص یہ چاہیے کہ ایسا سلام کرو اور اپنے کردار کو، اپنے نفس کو اس قابل بناؤ کہ امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں سلام، تو وہاں حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور کہا وعلیک السلام یا مسلم ابن عقیل، اے میرے بھائی مسلم، سلام ہو تم پر بھی۔ لیکن اب حسین پر کیا گزری، ایک مرتبہ حسین نے رقیہ کو بلایا، مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بلایا، اپنی آغوش میں بٹھایا، نئے بندے پہنائے، سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا۔ ایک مرتبہ خاندان اہل بیت کی بچی ہے نا، پلٹ کے کہا چچا جان آپ مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے کسی یتیم بچوں سے کیا جاتا ہے۔ حسین نے کہا کہ میری بیٹی، آج سے مجھے اپنا بابا سمجھنا، کیونکہ حسین نے سلام میں آخر پہ بھی جواب دے دیا اور یتیم مسلم کے ساتھ سلوک بھی بتایا۔ ارے سکینہ یہ دیکھ رہی تھی، عجب نہیں سکینہ نے سوچا ہوگا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ ارے یہ یتیم مسلم تھی، مگر ہائے یتیم حسین، وہ 4 برس کی بچی جب یتیم ہوئی تو اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ پرسا یوں ملا تھا کہ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، رخساروں پہ تماچے مارے گئے، اور سکینہ نے جب بابا کو یاد کیا تو کبھی تازیانے اٹھے۔